السلام علیکم۔ یہ امور طبیعہ کا آخری ون شاٹ لیکچر ہے جس میں ہم لوگ افعال پڑھیں گے۔ ویسے یہ چیپٹر کافی آسان ہے، بس ہمیں افعال کے ٹائپس اور 2-3 ایگزامپلس یاد رکھنے ہوں گے۔ ایگزام پوائنٹ آف ویو اگر دیکھا جائے تو شاید صرف 5 مارکس کا ویٹیج ہے اس چیپٹر کا۔ تو چلیے پڑھتے ہیں افعال۔ افعال جو کہ فعل کی جمع ہے، اور فعل کام کو کہتے ہیں، فنکشن کو کہتے ہیں، ورک کو کہتے ہیں۔ جیسے آپ لوگ سن رہے ہو، دیکھ رہے ہو، سمجھ رہے ہو، اور میں پڑھا رہی ہوں، تو یہ سب کے سب کام ہی تو ہیں، اور کام بغیر پاور، انرجی، طاقت، قوت کے نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے کسی بھی فنکشن کے ہونے کے لیے قوت کا ہونا ضروری ہے۔ اب قوت کیا ہے، اس کے ٹائپس کیا ہیں، سب ڈیٹیل سے ہم لوگوں نے قوا والے چیپٹر میں پڑھ رکھا ہے۔ یاد ہے آپ کو، ہم لوگوں نے پڑھ رکھا تھا کہ قوا دکھائی نہیں دیتے، بٹ ان کا اندازہ ہم لوگ افعال کے ذریعے لگا سکتے ہیں۔ خیر، اب وہ ساری چیزیں میں یہاں نہیں ریپیٹ کرنے والی۔ فنکشنز طبعی اور غیر طبعی ہو سکتے ہیں، یعنی نارمل اینڈ اب نارمل۔ جیسے ہارٹ ریٹ آن این ایوریج 72 بیٹس پر من ہے، وہ نارمل ہے۔ لیکن آج ایگزام کے چلتے ہو سکتا ہے آپ لوگ تھوڑا ٹینس میں ہوں، جس کی وجہ سے ہارٹ اب نارملی پمپ کرنے لگا اور ہارٹ ریٹ زیادہ ہو گیا، تو وہ غیر طبعی کیفیت ہے بدن کی، یعنی آپ نارمل نہیں ہو، گھبرائے ہوئے ہو۔ ویسے اگر آپ نے میرے سارے ون شاٹ لیکچرز اچھے سے سن رکھے ہیں اور سمجھ کر یاد کیے ہو، تو یقین کیجئے اچھی ریٹنگ اگر آپ کی ہے اور ایگزام ڈھنگ سے لکھ کر آئے تو انشاءاللہ 75% ابو سے کم تو نہیں آئیں گے، اس سے زیادہ ہی آئیں گے، کیونکہ میں نے یونیورسٹی ایگزام میں ٹاپ کرنے کے لائق تو پڑھا رکھا ہے۔ خیر، ابھی ہم لوگ افعال پڑھتے ہیں۔ تو افعال اور قوا یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کی طرح ہیں، یعنی ان دونوں کو ہم لوگ ایک دوسرے کے بغیر نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اگر فنکشن ہونا ہے تو اس کے لیے پاور کا ہونا ضروری ہے، اور اگر طاقت، قوت کتنی ہے معلوم کرنا ہے تو اس کے لیے فنکشنز کا ظاہر ہونا بھی لازمی ہے۔ اسی لیے ابن سینا نے اپنی کتاب القانون فی الطب میں ایک ہی چیپٹر میں افعال اور قوا کو بیان کیا ہے۔ اب ہمیں پڑھنا ہے افعال کی تقسیم۔ 2 طریقے سے فنکشنز کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، ایک ہے قوا کے اعتبار سے اور ایک ترکیب یعنی کمپوزیشن کے اعتبار سے۔ قوا کے اعتبار سے افعال کے 4 ٹائپس ہیں۔ اچھے سے یاد رکھ لو، کیونکہ 2-3 یونیورسٹی ایگزامز میں یہ والا آبجیکٹیو پوچھا گیا ہے کہ قوا کے اعتبار سے افعال کی کتنی اقسام ہیں، تو وہ 4 ہیں: افعال حیوانیہ، افعال نفسانیہ، افعال تغذیہ اور افعال تولید۔ افعال حیوانیہ میں وہ سارے فنکشنز ہوں گے جو ریسپیریٹری سسٹم اور کارڈیو واسکولار سسٹم سے ریلیٹ کرتے ہوں، اور ان فنکشنز کے ہونے کے لیے قوت حیوانیہ ضروری ہے۔ افعال حیوانیہ اعضائے حیوانیہ کے ذریعے انجام پاتے ہیں، جن میں روح حیوانی موجود ہوتی ہے۔ دیکھو، لاسٹ چیپٹر میں ہم لوگ سب ریوائز ہی تو کر رہے ہیں، اعضاء، ارواح، قوا۔ اسی لیے سیکوینس میں پڑھنا چاہیے تاکہ ساری چیزیں اچھے سے سمجھ سکیں۔ اسی طرح افعال نفسانیہ جو سینٹرل نروس سسٹم اور 5 ایکسٹرنل سینسری آرگن سے ریلیٹ کرنے والے فنکشنز ہوں گے، افعال تغذیہ جس میں GIT سے ریلیٹڈ فنکشنز، اور آخری میں افعال تولید یعنی وہ سارے فنکشنز جو ریپروڈکٹیو سسٹم سے ریلیٹڈ ہیں۔ اب ہمیں پڑھنا ہے افعال کی تقسیم کمپوزیشن کے اعتبار سے، یعنی ایک فنکشن کو ہونے کے لیے کتنے پاورز، قوت درکار ہوگی۔ تو مینلی اس کے 2 ٹائپس ہیں، سمپل اینڈ کمپاؤنڈ، یعنی افعال مفردہ اور افعال مرکبہ۔ مفردہ فنکشنز کو انجام دینے کے لیے صرف ایک قوت مینڈیٹری ہے، جیسے ابزارپشن کا ہونا، جس کے لیے صرف قوت جاذبہ کافی ہے، اور ریٹینشن کا ہونا، جس کے لیے قوت ماسکہ ضروری ہے۔ افعال مرکبہ یعنی کمپاؤنڈ فنکشنز جو بھی کام 2 یا 2 سے زیادہ پاورز کے ہونے پر ہی انجام دیتے ہوں، وہ سب کے سب فنکشنز افعال مرکبہ کہلاتے ہیں۔
جیسے ریسپریشن، جس میں انہیل اینڈ ایکسہیل کے وقت ربس، انٹرکوسٹل مزلز، ڈیافرام لینگس میں چینجز ہوتے ہیں، اور ڈائجسشن کا ہونا جو قوت ماسکہ اور ہاضمہ کے ذریعے ہوگا، کیونکہ جیسے ہی ہم لوگ کھاتے ہیں تو ڈائجسٹ نہیں ہوگا، رائٹ، کچھ دیر بدن میں رکے رہے گا، اسی کو تو امساک کہتے ہیں، ریٹینشن کہتے ہیں، جو قوت ماسکہ کے ذریعے انجام پاتا ہے۔ خیر الحمدللہ ہم لوگوں نے سارا امور طبیہ کمپلیٹ پڑھ لیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سارے کانسیپٹس کرسٹل کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ سچ میں مجھے یاد آیا کہ آج 12 سپ ہے اور آپ لوگوں کا ایگزام ہے، تو میں نے ٹائم ٹیبل دیکھا کہ 2 to 5 PM ایگزام ہے، تب تک اپلوڈ کر دینا ہے مجھے ویڈیو، تاکہ ایگزام سے پہلے آپ لوگ یہ والا لیکچر بھی دیکھ کر جائیے، اور ایگزام کے بعد لازمی ریویو دیجیے گا۔ آل دی بیسٹ، انشاءاللہ سب